کاروان سرائے میں جتنے بھی آج مسافر مقیم ہیں میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آج کا جو پروگرام ہے یہ دکھ اور شرمندگی کا پروگرام ہے۔ میں نے آج تک جتنے پروگرام کیے اپنی مرضی سے کیے، میری خواہش تھی کہ میں کروں، وہ میرے من پسند تھے اور ایسے موضوع تھے جن کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ یہ پہلا پروگرام ہے جس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس میں سوائے دکھ کے اور شرمندگی کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ 650 بچے ابھی تک ہلاک ہو چکے ہیں غزہ کی بمباری میں۔ آپ امیجن کریں کہ خدا نخواستہ آپ کے کسی ایک بچے کو کچھ ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، کیا محسوس کریں گے آپ؟ وہ جو 650 بچے ہلاک ہوئے ہیں، ہم ان کا دکھ محسوس نہیں کر سکتے۔ ہم تو مزے سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اپنی سیاست کھیل رہے ہیں، اپنی اپنی گیمز میں مصروف ہیں، مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں اپنے گھر کا۔ اور گھر سے یاد آیا کہ کویت میں ہمارے ایک دوست تھے، وہ رقم کچھ بھجوانے گئے پاکستان گھر، تو ان کے ساتھ ایک فلسطینی کھڑا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں پاکستان میں اپنے گھر کا پتہ لکھ رہا ہوں۔ تو اس فلسطینی نے کہا کہ کیسے خوش قسمت ہو کہ تمہارا ایک گھر ہے اور تمہارا ایک پتہ ہے، میرا کوئی گھر نہیں، میرا کوئی ایڈریس نہیں۔ چنانچہ دکھ اور شرمندگی اور ایک گھاؤ، ایک نہیں 3 گھاؤ۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرے بدن پر 3 گھاؤ ہیں۔ ایک گھاؤ مشرقی پاکستان سے علیحدگی کا ہے، وہ آج تک بھر نہیں سکا۔ ہر دسمبر میں وہ گھاؤ رسنے لگتا ہے۔ جیسے ایک ہسپانوی راہبہ تھی، تو جب کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے دن آتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی ہتھیلیوں میں میخیں ٹھونکی گئی تھی، تو اس راہبہ کی ہتھیلیوں میں سے بھی خون رسنا شروع ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی مشرقی پاکستان سے جدائی کے جو گھاؤ ہیں، اس میں بھی ہر دسمبر کو خون رسنا شروع ہو جاتا۔ دوسرا گھاؤ میرے بدن پر ہے جب آرمی پبلک اسکول میں 112 بچوں کو ہلاک کر دیا گیا، ان کی کن پٹیوں پہ پسٹل رکھ کے، اور وہ بھی دین کے نام پر ان کو ہلاک کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ دوسرا گھاؤ یہ ہے، اور اس میں سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ ان کی قبریں جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ گیلی ہیں اب تک، میرے وہ جو ہے ذہن ہے اس میں خون سے۔ اور تیسرا جو گھاؤ ہے وہ فلسطین کا ہے۔ یہ ایسا گھاؤ ہے جو دن بدن گہرا ہوتا چلا جا رہا، یعنی باقی گھاؤ تو رک گئے ہیں نا اپنی جگہ، رشتے ہیں لیکن رک گئے ہیں، لیکن یہ دن بدن گہرا ہوتا چلا جا رہا۔ ہر فلسطینی بچہ جو مارا جاتا ہے، جو شہید کر دیا جاتا ہے، وہ اس کا خون جو ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے میرے اندر۔ اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہ پروگرام میں دکھ اور شرمندگی سے کر رہا ہوں، اور یہ بھی مطلب ہے کہ فروئی باتیں ہیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے دکھ کا اظہار کر دینا، شرمندگی کا اظہار کر دینا اور ان کے لیے کچھ نہ کرنا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے شاعر جو ہیں، جب کوئی مطلب وطن چھن جاتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے، وہ نوحے لکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو نوحے لکھنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بہر طور اس دکھ کو بیان تو کرنا چاہیے، اس شرمندگی کا احساس تو ہونا چاہیے۔ نزار قبانی فلسطین کے ایک بہت مشہور شاعر، محمد کاظم نے ان کی نظموں کا ترجمہ کیا۔ اچھا، ایک بات عرض کر دوں کہ جتنے بھی نزار قبانی، ملائکہ، محمود درویش فلسطینی شاعر ہیں، ان کی شاعری ہماری اردو شاعری سے کہیں زیادہ بلند، کیونکہ واردات ان پہ گزری ہے۔ محمود درویش چھوٹا سا بچہ تھا، جب آدھی رات کے وقت اس کی ماں نے اٹھا کے کہا کہ چلو بھاگ چلو، اس نے کہا کہاں؟ میرا گاؤں کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا بس بھاگ چلو۔ اور وہ اندھا دھند کھیتوں میں سے بھاگ رہے تھے، کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہ گاؤں خالی کر دیا جائے، اور اس کے بعد اسرائیلی بلڈوزر آئے اور وہ تمام گاؤں جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کے پرانے نقشے میں 252 ایسے گاؤں ہیں، ان کے نام ہیں، ان کی سویلائزیشن ہے، ان کے گرد زیتون کے باغ ہیں،
آج اگر آپ نقشہ دیکھیں جو لیٹسٹ ہے اس میں وہ 250 گاؤں موجود نہیں ہیں. چنانچہ جب وہ محمود درویش اپنی ماں کے ساتھ بھاگا جا رہا اور اس کے پاس وہ کہتا ہے کہ جب میں گیا ایک اجنبی سرزمین پہ، وہ لبنان تھا، تو وہاں مجھے مہاجر کے نام سے پکارا گیا، میرا وطن کھو چکا تھا، اور پھر مجھے اپنی لائن میں کھڑا ہونا پڑا روٹی لینے کے لیے. محمود درویش کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ملائکہ کے ساتھ بھی، اور بھی جتنے بڑے شاعر ہیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں ان پہ واردات گزری. ان کی نظم، ان کی شاعری جو ہے اس میں آپ کو تمام تر دکھ مل جائیں گے. ہم تو سنی سنائی باتیں کرتے ہیں نا، بیٹھ کے زلف یار کی باتیں کریں اور رخسار کی باتیں کریں. میرے نزدیک اصل شاعری وہ ہے. تو نزار قبانی نے لکھا کہ اے آل اسرائیل ایسا اترانا بھی کیا، اے آل اسرائیل ایسا اترانا بھی کیا، گھڑی کی سوئیاں اگر آج رک گئی ہیں تو کل یہ پھر سے چل پڑیں گی. زمین کے چھن جانے کا غم نہیں ہے، باز کے پر بھی تو جھڑ جایا کرتے ہیں، اور اس طویل تشنگی کا بھی کوئی خوف نہیں. پانی ہمیشہ چٹانوں کی تہ میں ہوتا ہے، اور تم نے درختوں کی چوٹیاں کاٹ ڈالیں مگر جڑیں باقی رہ گئی ہیں. تو اے آل اسرائیل، آج وہ جو جڑیں باقی رہ گئی تھیں وہ پھوٹ پڑی. تمہارے غصب شدہ دیہات میں جو کھوئے گئے، تمہارے غصب شدہ شہروں میں، سڑکوں میں، باغوں میں وہ پھوٹ رہی ہیں. وہ ان کھیتوں میں پھوٹ رہی ہیں جہاں تم نے نئی بستیاں بسا دیں، لیکن وہ کھیت تمہارے نہیں تھے، وہاں بھی یہ جڑیں پھوٹ رہی ہیں. اور سب سے اہم بات کہ تمہارے دل میں سے یہ جڑیں پھوٹ رہی ہیں خنجر کی نوک کی مانند. کسی نے کہا کہ دنیا میں ہر شے میڈ ان چائنا ہے، ہر شے میڈ ان چائنا ہے، لیکن ایک شے ہے جرت، اور وہ صرف میڈ ان پیلسٹائن. محمود درویش کا حوالہ دیتا ہوں. اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میں پہلا شخص ہوں گا جسے قتل کیا جائے گا، اور میں جانتا ہوں کہ میں آخری شخص ہوں گا جو مر جاؤں گا. قتل کرنے میں اور مر جانے میں فرق ہے. میں نے غزہ میں 2-3 سال پہلے جو بمباری ہوئی تھی اس میں 60 بچے ہلاک ہوئے تھے، اور ان کی تصویریں نیو یارک ٹائم کے فرنٹ پیج پر ان کو بھی شائع کرنی پڑی تھی. اور اتنے خوبصورت، اب یہ تو میں بہت ہی احمقانہ بات کروں، سبھی بچے خوبصورت ہوتے ہیں. تو اے آل اسرائیل، آپ جتنے لوگوں کو بھی ہلاک کریں گے، فلسطینیوں کو جتنے کو بھی شہید کریں گے، وہ آپ قتل کریں گے نا، لیکن وہ مریں گے نہیں. کیونکہ میرے ذہن میں ہمیشہ ایک خیال آیا، اور وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بے لباس پیدا ہوتے ہیں، ان کو ملبوس کیا جاتا ہے. جبکہ فلسطین کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ آلریڈی کفن میں ملبوس ہوتا ہے، وہ مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ان کو معلوم ہے کہ ان کے پرخچے اڑ جائیں گے، ان کے نصیب میں نہیں ہوگا، ان کے نصیب میں وہ تابوت نہیں ہوں گے. پورے غزہ میں کتنے تابوت میکر ہوں گے؟ 3 یا 4. روزانہ عام حالات میں کتنے تابوت بناتے ہوں گے؟ 8 یا 10. لیکن اگر ان کو کہا جائے کہ مجھے 100 تابوت چاہیے تو اتنے تو نہیں بن سکے. وہ اگر پیدائشی طور پہ ہی اگر کفن میں نہ لپٹے ہوں تو بے گور و کفن دفنایا جائیں. چنانچہ وہ اسی کفن میں دفن کیے جاتے ہیں. اور ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں، جب ان کو آپ تابوت میں لٹاتے ہو، کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو لڑکتے رہتے جیسے کھیل رہے ہیں. فلسطین ہے فلسطین، میں تیرے دکھ درد کا قصہ کہاں سے شروع کروں؟ بیلفور ڈیکلریشن سے، یا سن 48 میں جب سب فلسطینیوں کو ان کے شہروں سے، ان کے گاؤں سے دھکیلا گیا، یا جب پہلا زیتون کا درخت اکھاڑا گیا، جب پہلا باغ زیتون کا
اکھاڑ کے وہاں پہ آپ نے بستیاں بسائیں. کہاں سے شروع کروں؟ 67 میں جب عربوں کو ہزیمت ہوئی اور موشے دیان باہر کھڑا ہے یروشلم کے ہیرڈ گیٹ جو ہے وہاں، اور اس نے اعلان کیا کہ آج وہ لمحہ ہے جب ہم یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ پچھلے 2000 برس سے ہر یہودی بچہ اپنی ماں کے کہنے پہ یہ دعا مانگتا تھا کہ اے رب تو نے ہمیں واپس بیت المقدس لے کے جانا، اور وہ دعا پوری ہوئی. موشے دیان جو ہے وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اگر یہودیوں نے 2000 سال تک بیت المقدس وہ نہیں بھولے، 2000 سال تک، تو فلسطینی 75 سال میں کیسے بھول جائیں گے؟ ایک اسرائیلی محقق بھی ہیں، پروفیسر ہیں کسی یونیورسٹی میں اور تاریخ دان ہیں، اور ان کو مانا جاتا ہے پورے اسرائیل میں کیونکہ وہ کسی حد تک نیوٹرل ہیں اپنے افکار میں. تو ان کی ایک کتاب آئی ہے، اس میں انہوں نے ایک تھیوری پیش کی ہے جس کے بارے میں اسرائیلی گورنمنٹ بہت ورید ہے اور اس کو نلیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس محقق کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس سرزمین کا وعدہ کیا گیا وغیرہ وغیرہ اور ہمیں یہاں سے نکالا گیا اور ہم باہر چلے گئے اور واپس آئے ہیں، یہ ٹوٹلی ایک فیبریکیٹڈ سٹوری ہے، اس لیے کہ ہم کہیں نہیں گئے. جی ہاں، اس نے یہ کہا. اس نے کہا کہ اس سرزمین پر پہلے یہودی تھے، ان میں سے ٹھیک ہے کچھ چلے گئے اور بڑی آرام کی زندگی بسر کی بعد میں، سوائے جرمنی کے چلے گئے، لیکن باقی جو یہاں پہ تھے وہ جب عیسائیت آئی ہے تو ان میں سے کچھ عیسائی ہو گئے، اور جب اسلام کی شمع روشن ہوئی ہے تو ان میں سے بیشتر مسلمان ہو گئے. چنانچہ یہ جو آج کے فلسطینی ہیں یہ وہی یہودی ہیں پرانے 2000 سال پرانے، یہ آپس میں آپ رشتہ دار ہیں، جس طرح کہتے ہیں نا شریک ہیں. چنانچہ آج جو فلسطین میں آباد ہیں اور بہت کم ہیں، باقی تو کیمپوں میں ہیں، اور جو آباد ہیں بڑی مشکل سے آباد. مثلا ہیبرون میں کسی کو فلسطینی کو اپنے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، مین ڈور سے باہر اس کے اوپر پابندی ہے، وہ کھڑکیوں میں سے اور ادھر ادھر اور اس طرح کر کے دکانیں جو ہیں وہ نہیں چل رہی. لیکن وہاں کوئی بھی شخص اپنا گھر فروخت نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا گھر فروخت کر دیا تو پھر ہمارا جو ہے دعویٰ اس سرزمین پہ وہ کم ہو جائے گا، ہم اس دعوے کو کم نہیں کریں گے. 10 گنا ان کو قیمت ملتی ہے، وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتے. چنانچہ وہ اپنا دعویٰ جو ہے وہ قائم رکھے ہوئے ہیں. 75 سال تو بہت معمولی ہے نا، وہ تو 2000 سال اگر انہوں نے یاد رکھا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ 2000 سال تو نہیں، جلدی ان کا دعویٰ بھی قبول ہوگا. اس لیے بھی کہ یہ جن حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہودیوں کو اس طرح کے حالات کا مقابلہ نہیں کرنا پڑا. ٹھیک ہے پورے یورپ میں اینٹی سیمیٹزم تھی، کوئی بھی ملک یہودیوں کو پسند نہیں کرتا تھا، اور اس کے گیٹوز جو تھے پولینڈ کے اور رشیا کے اور باقی ملکوں کے، مطلب ہے کہ جرمنی میں جو کچھ ہوا میں اسے بیان نہیں کر سکتا، یہ کہیں بھی پسندیدہ نہیں تھے. لیکن چونکہ بہت انٹیلیجنٹ تھے، اور مجھے یاد آتا ہے کہ بھئی فرائڈ جو ہے اس نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے، فرائڈ واز اے جیو، کارل مارکس واز اے جیو، آئنسٹائن واز اے جیو. انٹیلیجنٹ قوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو فرائڈ لکھتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا اور میرا باپ بڑا لہیم شہیم تھا، تو ایکسکیوز می، ایک جرمن آیا بڑا مننی سا، اس نے میرے باپ کی جو ٹوپی اسکل کیپ جس کو کہتے ہیں اس کو اتار کے اس کے اوپر تھوکا اور ہمیں گالیاں دی. میرے باپ نے کچھ نہیں کہا. تو مجھے بڑا دکھ ہوا. جب ہم گھر گئے تو میرے باپ نے کہا کہ یاد رکھنا یہ جو کچھ ہوا ہے، آج تمہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم ایک یہودی ہو، اور یہودیوں پہ پابندی ہے، وہ سیاست میں نہیں جا سکتے،
وہ کسی بڑے مطلب ایک شاہی خاندان سے متعلق نہیں ہو سکتے، وہ بادشاہ نہیں ہو سکتے، تمام دروازے بند ہیں سوائے ایک دو کے، اور وہ ہے تعلیم اور سائنس۔ چنانچہ ان میں انہوں نے کمال حاصل کیا، لیکن وہ ناپسندیدہ ہی رہے۔ یہ بعد میں عرض کروں گا کہ یہ اسرائیل کو جو آج ہی نیو یارک ٹائم میں خبر ہے کہ لائسنس ٹو کل دے دیا گیا۔ آپ کو یاد ہے کہ بھئی 007 جو فلمیں آتی تھی اس میں لکھا ہوتا ہے کہ لائسنس ٹو کل، کہ آپ کسی کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ویسٹ جو ہے پورا اور امریکہ، اس نے لائسنس دیا ہے ٹو کل دا پیلسٹینینز۔ اس میں بیڈن صاحب آئے ہیں جس طرح سارے، اور ان کا جنگی بیڑا آ گیا ہے، اور برطانوی وزیر اعظم ماشاءاللہ جس جہاز سے برآمد ہوئے ہیں اس میں میزائلیں ہیں، میزائلوں کے درمیان۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک مشترکہ جو ایک ان کی ہے گلٹ، پورے یورپ کا گلٹ، جو کچھ انہوں نے یہودیوں کو سکھا دیا۔ اب یہ اس گلٹ کو ختم کرنے کے لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کو لائسنس دیا ٹو کل دا پیلسٹینین۔ اور خواتین و حضرات، اس کی ایک اور تاریخی وجہ بھی ہے جس کے بارے میں شاید کم لوگوں نے غور کیا۔ آپ دیکھیں کہ کینیڈا، انہوں نے اوریجنل پاپولیشن کو مارا اور وہاں اپنا تسلط قائم کیا، اسلحہ بارود ان کے پاس سپیریئر تھا۔ امریکہ، ریڈ انڈین ایک پوری تہذیب تھی، اس کو وائپ آؤٹ کر دیا، اس کے جانوروں کو مار دیا۔ جو ریور تھے وہاں پہ بھینسوں کے ہزاروں کی تعداد میں اس لیے مارے کہ ریڈ انڈین ان سے خوراک حاصل کرتے تھے۔ ساؤتھ امریکہ چلے جائیں، وہاں بھی یہی ہوا۔ نیوزی لینڈ چلے جائیں، ماورو جو ٹرائبز ہیں ان کو بھی انہوں نے وائپ آؤٹ کیا۔ آسٹریلیا میں ابورجنلز جو ہیں ان کو وائپ آؤٹ کیا۔ یہ ایک پوری تاریخ ہے ان قوموں کی کہ انہوں نے مقامی آبادی کو وائپ آؤٹ کر کے اپنی ڈومینیشن وہاں پہ کی۔ اسرائیل بھی اسی پالیسی پر عمل پیرا ہو رہا ہے کہ ہم مقامی جو ہے آبادی، اس کو وائپ آؤٹ کر کے ہم اپنا تسلط مکمل طور پہ، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھول گئے ہیں کہ وہ اتنے تہذیب یافتہ نہیں تھے جہاں پہ گئے تھے، اگرچہ وہ باسی تھے، پرانے 60,000 سال سے مطلب ہے کہ ابورجنل جو ہیں وہ آسٹریلیا میں مقیم، اسی طرح ہی اپنا ریڈ انڈینز جو ہیں یا جو اسکیمو ہیں، یہ سارے، لیکن یہ کوئی فائٹنگ قومیں نہیں تھی ایز سچ ریڈ انڈین سے۔ یہ جو ہے یہ تو ٹوٹل سویلائزیشن ہے۔ اب ٹوٹل سویلائزیشن کو وائپ آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مثلا جو پہلے فلسطین باقاعدہ ایک ریاست تھا اور اس کو وائپ آؤٹ کیا، کہ نہیں فلسطین میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ٹکٹ نہیں تھا، کچھ نہیں۔ آپ ذرا تفصیل سے جائیں یوٹیوب میں، وہاں تفصیل ہے کہ اس کی شہر کیسے تھے فلسطین کے، اس کی ایئر لائنز کیسی تھی، اور لائف جو تھی اٹ واز آلموسٹ لائک یورپ۔ اور وہاں جو سہولتیں تھیں، اور وہاں جو سائنسدان تھے، اور وہاں جو رائٹر تھے، مطلب ایک پراپر کنٹری تھا جس کو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ جناب وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم تہذیب لے کے گئے ہیں۔ جس طرح افریقہ میں انہوں نے کہا کہ وائٹ مینز برڈن ہے، یا ہمارے رڈیارڈ کپلنگ نے کہا کہ ہمارے کندھوں پہ انہوں نے ڈال دیا ہے وائٹ مین کے اوپر کہ ان کو جو وحشی لوگ ہیں ان کو تہذیب سکھائی جائے، یا ڈارک کانٹیننٹ ہے۔ افریقہ کو بھی یہی ثابت کیا گیا کہ یہ تو ایسے ہی ہیں، جنگلوں میں بھاگتے دوڑتے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اتنی امپائرز ہیں وہاں بڑی کہ ان کی شانداری کی کوئی حد نہیں، ان کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ مثلا مالی کی، جہاں ٹمبکٹو ہے، مالی کا سلطان جب حج کرنے گیا تھا آج سے 700-800 سال پہلے، تو کہتے ہیں کہ 8 اونٹ جو تھے وہ سونے کی ڈلیوں سے بھرے ہوئے تھے جو بکھیرتا چلا۔ اٹ واز سچ اے رچ کنٹری۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل وہ اسی سیاست پر، اسی اسٹریٹجی پر عمل کر رہے ہیں جو انہوں نے آج سے 200 سال پہلے امریکہ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، ساؤتھ امریکہ میں، کینیڈا میں جو انہوں نے آزمائی، لیکن اس بار نہیں۔ اس لیے کہ ہر فلسطینی بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ کفن میں لپٹا ہوتا ہے۔
مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، قتل ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ بلے شاہ سا مرنا نہیں، گوڑ پیا کوئی ہور۔ میرے ایک دوست اردن گئے تو وہاں ایک فلسطینی سے ملاقات ہوئی، تو یوں ہی انہوں نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے 8 بچے ہیں۔ انہوں نے کہا اتنے ڈھیر سارے بچے آپ نے پیدا کیے ہیں، تو کس طرح آپ ان کو پرورش کریں گے؟ اس نے کہا کہ پرورش صرف 2 کی ہوگی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس میں 6 جو ہے وہ فلسطین کے لیے قربان ہو جائیں گے۔ اب آپ ایسی نیشن کو یا ایسی عظیم جو ہے جرت کے پیکر کہہ لیں یا جو بھی، ان کو کس طرح ڈیفیٹ کر سکتے؟ تو فلسطین کا قصہ کہاں سے شروع کروں؟ یہ دکھ درد کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ چلیے، اسلامک سمٹ بھٹو صاحب کے زمانے میں بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے تمام اسلامی ملکوں کے سربراہوں کی کانفرنس یہاں بلائی اور سب کو کنونس کیا کہ آپ کو آنا چاہیے، اور شاید ان کی ڈاؤن فال کی ایک وجہ یہ بھی تھی، باہر کی طاقتوں کو یہ پسند نہ آیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ ڈائریکٹ کوریج ہو رہی تھی، تو جتنے بھی اسلامی لیڈر تھے وہ آ رہے تھے بادشاہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور ان میں بومدین بھی تھے، قذافی بھی تھے، شاہ فیصل بھی تھے، اور بھی لوگ تھے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک پستہ قد شخص ہے، وہ اندر داخل ہوا ہے، یہاں پہ اس نے وہ اربوں والا باندھا ہوا ہے، اور وہ جو وار جیکٹ ہے وہ پہنی ہوئی۔ وین ہی کیم اسمائلنگ، تو گویا پورے ہجوم میں آگ لگ گئی جس طرح اس کا استقبال ہوا، اور جب اس نے ہاتھ اٹھا کے یوں نعروں کا جواب دیا نا، تو اس کی یہ جو جیکٹ تھی اس کے نیچے سے اس کی سٹین گن جو تھی، ہی واز فلی آرمڈ، اور یہ تھے یاسر عرفات۔ چنانچہ یاسر عرفات کے ساتھ کم از کم ہماری جو ایک کمٹمنٹ شروع ہوئی فلسطین کے ساتھ، وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اور بعد میں یاسر عرفات بھی تھے، لیلہ خالد سب کو یاد ہے، وہ ہماری ہیروئن تھی۔ لیلہ خالد کو کہتے ہیں مارکسسٹ تھی، اور جارج حباش اور لیلہ خالد نے بنیادی طور پہ آرم اسٹرگل کا ایک آرم اسٹرگل شروع کی۔ جارج حباش، جن کو اب بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور لیلہ خالد، اور لیلہ خالد نے 5-6 امریکن ایروپلینس وہ زمین پر اڑا دیے، اور وہ منظر دیکھنے والا تھا، نو بڈی ایکسپیکٹڈ اٹ۔ اور اس کے بعد شی واز دا فرسٹ ویمن ہائی جیکر، جو ایک طیارہ اغوا کر کے شی بیکیم اے ہیروئن ٹو دا پیلسٹینینز۔ اور اس کے علاوہ تمام جو تھرڈ ورلڈ کے لوگ تھے، جو پسے ہوئے تھے، جو احتجاج نہیں کر رہے تھے، وہ لگتا تھا کہ وہ ہمارے بہاف پر احتجاج کر رہی ہیں۔ لیلہ خالد پاکستان بھی آئی تھی، اور یہاں بھی کچھ عرصہ وہ مقیم رہیں۔ چنانچہ وہ جو رومانس تھا فلسطین کے ساتھ، ٹریجک رومانس، وہ لیلہ خالد کے ساتھ، جارج حباش اور یاسر عرفات کے ساتھ شروع ہوا۔ خواتین حضرت، ہماری جو نسل تھی، میں 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، نوجوان نسل، وہ تھوڑی سی جنونی تھی، پریکٹیکل نہیں تھی، آئیڈیلزم پہ یقین رکھتی تھی، چاہے اس میں کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ اور یہ وہ زمانے تھے جب افریقہ میں، ایشیا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، ان تمام علاقوں میں جو سامراج تھا اس کی چولیں ڈھیلی ہو رہی تھیں۔ بہت سارے فریڈم فائٹر تھے جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ فریڈم فائٹر ہمارے ہیروز تھے۔ ان میں کاسٹرو تھا، فیڈل کاسٹرو کیوبا کا، ان میں پیٹرس مومبا تھا جس کو مار ڈالا گیا، اور ماسکو میں پیٹرس مومبا یونیورسٹی قائم کی گئی۔ گانا کا تھا نکرما، انڈونیشیا کا اپنا سکارنو، چائنا کا اپنا ماؤ زے تونگ، جس نے کہا تھا کہ انقلاب بندوق کی نالی میں سے برآمد ہوتا ہے، اور ہو چی من تھا، اور یاسر عرفات تھے، اور لیلہ خالد تھے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہم اتنے پریکٹیکل لوگ نہیں تھے، وہ جنون تھا کہ دنیا کو بدلنا ہے، اور جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان کی مدد کرنی ہے، جو ذلتوں کے مارے لوگ ہیں
ان کا ہاتھ پکڑنا ہے، اور اس میں کوئی فائدہ نقصان کا کوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔ اب تو بہت کمرشل ہو گئی، تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم زیادہ پریکٹیکل لوگ نہیں تھے۔ 69 میں جب میں بائی روڈ گیا ہوں باہر یورپ تک، تو اس میں دو بہت اہم میری تھیں مطلب منزلیں جہاں پہ مجھے رکنا تھا۔ ایک منزل یہ تھی کہ بیروت جاؤں اور محمود درویش کو ملوں، کیونکہ محمود درویش جیسا کہ میں نے عرض کیا میرا بہت فیوریٹ شاعر تھا، اور میں نے محمد کاظم صاحب ہمارے دوست تھے، عربی کے بہت بڑے اسکالر، ان کی قرآن پاک کی اردو کا جو ترجمہ ہے، اگر میں کسی قابل ہوں تو میں وہ ریکمینڈ کر سکتا ہوں کہ کم ہی مولانا فتح محمد جالندھری کے بعد آئی فیل کہ اردو کا ترجمہ، رواں ترجمہ محمد کاظم نے کیا۔ تو محمد کاظم وہاں کے ادبی رسالوں میں چھپتے رہتے تھے، ان میں ایک الآداب تھا۔ انہوں نے مجھے ایک خط دیا الآداب کے ایڈیٹر کے نام کہ یہ نوجوان آ رہا ہے، چھوٹا موٹا رائٹر بھی ہے، تو اس کی خواہش ہے کہ محمود درویش سے ملاقات کی جائے، تو آپ ملا دیجئے، کیونکہ الآداب میں محمود درویش بھی چھپتا۔ دوسری جو در پردہ میری خواہش تھی وہ میں نے گھر والوں سے چھپائے رکھی۔ میری خواہش تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح بیروت پہنچ کر پی ایل او کو جوائن کروں، پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن، جو یاسر عرفات کی ہے۔ اچھا، یہ میں ایک ڈرپوک شخص ہوں، میں تو سیڑھیوں پہ اگر روشنی نہ ہو تو میں جاتا نہیں کہ پتہ نہیں اندر کیا ہے، لیکن یہ کہ بھئی لڑنا ورنا میرے بس کی بات شاید نہیں ہے، لیکن ایک معاون ثابت ہونا کسی تحریک میں، اس سے جڑنا کسی بھی، ایک کلرک کی حیثیت سے، ایک چپڑاسی کی حیثیت سے، ایک چائے لانے والے کی حیثیت سے، ان لوگوں کے قریب رہنا جو ایک بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، میری بھی یہی خواہش تھی۔ چنانچہ 69 میں میں گیا ہوں، غازی انتپ ہے شہر ادھر ترکی کا، وہاں سے دمشق، اور دمشق سے جب میں بیروت کے لیے روانہ ہوا ہوں تو جس کسی کو میں یہ کہتا تھا کہ میں بیروت جا رہا ہوں تو عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتا تھا، وہاں کیا کرنے جا رہے، تو وہاں تو حالات بہت خراب ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی اگر ایک سیاح جو ہے وہ اگر کام دھرے، اسی طرح ہی ہوتا ہے، آپ کہیں بھی جائیں ترکی، نہیں وہاں تو یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، اگر آپ اس طرح کریں گے تو مطلب ہے کہ بے دھڑک جائیں، وہ ظاہر ہے کہ اس میں خطرات تو ہوتے ہیں ٹریولنگ میں، اور ویسے بھی سیاح تھوڑا سا بیوقوف تو ہوتا ہے۔ تو میں بیروت پہنچا۔ بیروت پہنچنے پر 16 اسکوائر نام کا تھا ایک اسکوائر، اور میں نے دیکھا کہ کچھ خاموشی، شام کو کچھ چہل پہل ہوتی ہے، ابھی آغاز نہیں ہوا تھا خانہ جنگی کا، اور 16 اسکوائر میں وادی الکبیر نام کا ایک ہوٹل، وہ کسی نے سجیسٹ کیا تھا، کہنے کا مسلمانوں کا علاقہ ہے، وہاں تم سیف رہو گے۔ تو وادی الکبیر وہ جو تھا ہوٹل، اس کے میں اندر گیا ہوں، بڑا شاندار ہوٹل تھا۔ تو مینیجر نے خیر میرا نام پتہ لکھا، کہتا پاکستان سے آئے ہوئے، میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگا یہ فلسطینیوں کا ہوٹل ہے، بنیادی طور پہ وہی ٹھہرتے ہیں آ کے، تم بھی بھائی ہو، اس لیے میں تمہیں ایک کمرہ دیتا ہوں، اس میں 2 بیڈ ہیں، ایک میں کوئی اور آ جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جاتے جاتے کہنے لگا ذرا احتیاط کرنا، کیونکہ فلانجی کرسچن جو فلانجی کہلاتے تھے، انہوں نے ایک دفعہ اس ہوٹل پہ حملہ بھی کیا تھا۔ اب یہیں سے میں خوفزدہ ہو گیا، لیکن باہر طور وہ ہوٹل اچھا تھا۔ تو وہاں میں جب ٹھہرا ہوں اس ہوٹل میں، تو اس کی ایک بات مجھے بہت یاد ہے، یہ ذرا لائٹ وین میں سنا رہا ہوں کہ صبح 4 بجے یکدم مجھے فائرنگ کی آواز آئی، اور میں تھا دوسری یا تیسری منزل پر، شیشے کی کھڑکی تھی بہت بڑی، اور میں گھبرا گیا۔ ہم تو بڑے پٹاخوں سے بھی ڈرنے والے ہیں، ہم کو اتنی ویسے گانے وانے ترانے گاتے ہیں کہ زندہ قوم ہے اور وغیرہ وغیرہ، لیکن ادروائز خاصے ڈرپوک ہیں چیزوں کے بارے میں، کم از کم میں ہوں۔ تو وہ تر کی گولیاں جب چلی ہیں تو فوراً میں جاگ گیا، میں نے کہا یا خدا یہ کیا ہوا۔ تو میں نے وہ پردہ ذرا سا پیچھے کر کے دیکھا تو نیچے بازار میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی کھڑی ہوئی، اور موٹے سے صاحب ہیں، گنجے ہیں، انہوں نے ہاتھ میں مشین گن پکڑی ہوئی ہے، اور وہ یوں کر کے ایک بسٹ مارتے ہیں، کسی کو نشانہ نہیں بنا رہے ویسے ہی، اور اس کے بعد کہکے لگانے شروع کر دیتے۔
2-4 بس مارنے کے بعد وہ کہہ کے لگا کے چلے گئے. تو میں نے فوراً لرزتے ہوئے ہوٹل مینیجر کو فون کیا, کہنے لگا یار ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. جب آپ بیروت میں ہیں تو آپ کو عادت ہونی چاہیے کہ گولیوں کی اور دھماکوں کی آواز کی. یہ صاحب آتے ہیں موج میلہ کر کے چلے جاتے ہیں, تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. بیروت کا قصہ چلتا رہے گا, کیسے پی ایل او کے دفتر گیا, کن لوگوں سے ملا, وہاں کس قسم کی گفتگو ہوئی, اور یہ نہیں بتاؤں گا کہ بیروت سے میں جب چھڑ گئی سول وار تو کس طرح نکلا, وہ ایک علیحدہ داستان ہے, میری کتاب خانہ بدوش میں ہے. تو آج جو آغاز میں نے کیا دکھ سے اور شرمندگی سے, وہ ان جتنے بھی میں پروگرام کر سکا 3 یا 4, ان میں یہ دکھ اور شرمندگی شامل رہے گی. میرے پاس اور کچھ ہے نہیں, یہی ہے کہ میں اپنے دکھ کا اظہار کر سکوں, اپنی شرمندگی کا اظہار کر سکوں. تو آخر میں پھر وہی نزار قبانی کی نظم, شاید آپ نے غور سے نہ سنی ہو, لیکن یہ ایک پورا تھیسس ہے پیلسٹینین جو ارادہ ہے اس کے بارے میں, اور ایک چیلنج ہے کہ اے آل اسرائیل ایسا اترانا بھی کیا. گھڑی کی سوئیاں اگر آج رک گئی ہیں تو کل یہ پھر سے چل پڑیں گی. زمین کے چھن جانے کا غم نہیں, بعض کے پر بھی تو جھڑ جایا کرتے ہیں. اے آل اسرائیل, تم نے درختوں کی چوٹیاں کاٹ لیں مگر جڑیں باقی رہ گئیں.